حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک قیامت کے دن درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے، پھر فرماتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ پاک، تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب تم مغرب کی نماز ادا کر لیا کرو تو بات چیت کرنے سے پہلے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، ترجمہ: اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ پھر اگر تم اس رات میں مر گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔ جب تم فجر کی نماز پڑھ لیا کرو تو گفتگو کرنے سے پہلے یہی کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ پھر اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔ وضو کا بقیہ پانی: وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے شرعاً عظمت و احترام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر بقیہ آپ کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ اس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے۔ شیطان کا آدمی کے سر کے پیچھے 3 گرہ لگانا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چوک و چوبند، خوش و مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور باطن رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نہ سمجھ ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اذان کا جواب اور جنت: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، جب وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے۔ جس نے دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا۔ جنات، درخت اور پتھر گواہی دیں گے۔ جب تم صحرا میں ہو تو اذان میں اپنی آواز بلند کرو، اس لیے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: اذان کو جنات، انسان، درخت اور پتھر جو بھی سنیں گے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ کاروبار یا رشتہ کرنے سے پہلے خیر جان لیں۔ اگر خواب میں کسی کام کی اچھائی یا برائی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بعد نماز عشاء بوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد درج ذیل آیات 101 مرتبہ پڑھ کر دائیں کروٹ پاک بستر پر سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں اس کام کی اچھائی یا برائی
معلوم ہو جائے گی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بد مزاج سیٹھ، مالک مکان، شور یا حاکم مہربان کسی بد مزاج شخص کے سامنے جانے سے پہلے 7 مرتبہ یا بائسو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں اور پھر اس حاکم کے سامنے جائیں تو انشاءاللہ وہ حاکم نہایت مہربانی سے پیش آئے گا۔ نماز فجر پڑھنے والے کو نہ ستانا، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اسے نہ ستاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑ فرمائیں گے اور اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخلہ صبح کے وقت صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں۔ فضیلت: جو شخص صبح کے وقت 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تکلیف کے وقت کیا پڑھیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا اور صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام سے پرہیز، دانت صاف رکھنا، صالحین کی مجلس کرنا اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت استغفار، کثرت سے صدقہ اور کثرت سے ذکر کرنا۔